سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کا 9واں رکوع اور تیسرے پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں، مصدق لما معکم کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، لتؤمنن بہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جبکہ ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور تمام انبیاء کی روحیں جمع ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو انہوں نے سماعت کیا۔ حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والا رب العالمین اور سننے والے انبیاء، کس قدر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، اس کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل سنائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، آگے ارشاد فرمایا، قال فرمایا، اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، قالوا اقررنا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں آپ
تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، تو جو کوئی اس عہد کے بعد اس سے پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں، ایمان سے خارج ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ عہد کے بعد اور دلائل واضح ہونے کے باوجود کسی اور دین کی تلاش میں ہیں یہ لوگ۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں سارے کے سارے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں، طوعاً، خوشی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دلائل میں نظر کرتے ہیں، انصاف اختیار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان لانا، یہ فرما برداری کرنا ان کو فائدہ دیتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے۔ وَكَرْهًا، اور مجبوری سے، کسی خوف کی وجہ سے یا عذاب کو دیکھ لینے کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ کلام لکھا کہ دنیا کے جتنے کافر ہیں، جب یہ مرتے ہیں تو اس وقت ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کل بروز قیامت جب کافر اٹھیں گے تو اس وقت وہ ساری چیزیں مان لیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔